تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ماحول میں ایک انقلاب لایا جائے۔ آج میں نے چاہتوں کی سب کتابیں پھاڑ دیں، آج میں نے چاہتوں کی سب کتابیں پھاڑ دیں، صرف ایک کاغذ پہ لکھا لفظ ماں رہنے دیا۔ حضرات، ہماری اردو غزل کی یہ بدقسمتی رہی ہے کہ اردو غزل میں ہماری سماجی اور گھریلو زندگی کے حالات اتنا زیادہ نہیں بیان کیے گئے جتنا عشق و محبت کے حالات بیان کیے گئے۔ چوکھٹ کے اندر کی زندگی جو ہے کہ ایک عورت جو ماں بھی ہے، بہن بھی ہے، بیٹی بھی ہے، بیوی بھی ہے، اس کے اس سارے کردار کی پاکیزگی کو کس طرح شاعری میں لایا جاتا ہے، اور گھر سے باہر نکل کر غربت کس طرح فٹ پاتھ پر اپنی زندگی گزارتی ہے، اور وہ فٹ پاتھ پر زندگی گزارنے کے بعد تاج محل جیسی عمارت بناتی ہے، اس غربت کا نقشہ، چوکھٹ کے اندر کی ماں بہنوں کی زندگی کا نقشہ، اس کو غزل میں آزادی کے بعد پہلی بار جس شخص نے بڑے معتبر لہجے میں پیش کیا ہے، اس کا نام ہے منور رانا۔ تالیوں سے استقبال کیجیے۔ اب دوست کوئی لاؤ مقابل میں ہمارے، دشمن تو کوئی قد کے برابر نہیں نکلا۔ بہت اچھا۔ اب دوست کوئی لاؤ مقابل میں ہمارے، دشمن تو کوئی قد کے برابر نہیں نکلا۔ صاحب کافی، طاہر فراز صاحب، پھر کیرتی کالیہ صاحبہ، بڑی سب محبتیں وغیرہ وغیرہ۔ تو ایک دو شعر مطلب میں یہ نہیں، آواز میری پہنچ جائے گی جی۔ مطلب ایک آپ کی نظر ہے، ہاں، عنایت عنایت۔ مطلب یہ ہے کہ عشق ہے تو عشق کا اظہار ہونا چاہیے، عشق ہے تو عشق کا اظہار ہونا عشق چاہیے، ہے تو عشق کا اظہار ہونا چاہیے، آپ کو چہرے سے بھی بیمار ہونا چاہیے۔ اچھا، عشق ہے تو عشق کا اظہار ہونا چاہیے، آپ کو چہرے سے بھی بیمار ہونا چاہیے، اور اپنی یادوں سے کہو ایک دن کی چھٹی دے ہمیں، عشق کے حصے میں بھی اتوار ہونا چاہیے۔ ارے واہ واہ، اپنی یادوں سے کہو ایک دن کی چھٹی دے ہمیں، بھائی واہ 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 واہ، اپنی یادوں سے کہو ایک دن کی چھٹی دے ہمیں، عشق کے حصے میں بھی اتوار ہونا چاہیے۔ اور حضرات جو شعر میں یاد آ رہے ہیں، اگر آپ ایسا دل لگا کے سنیں گے تو مجھے شعر یہ عرض کیے ہیں کہ کیا ہے اپنے کو برباد شیر کہنے لگے، بہت کیا ہے اپنے کو برباد شیر کہنے لگے، جب آ گئی ہے تیری یاد شیر کہنے لگے، جب آ گئی ہے تیری یاد شیر کہنے لگے، یہ نہر دودھ کی ہم بھی نکال سکتے ہیں، یہ نہر دودھ کی ہم بھی نکال سکتے ہیں، مزہ تو جب ہے کہ فرہاد شیر کہنے لگے۔ واہ واہ واہ، یہ نہر دودھ کی ہم بھی نکال سکتے ہیں، یہ نہر دودھ کی ہم بھی نکال سکتے ہیں، مزہ تو جب ہے کہ فرہاد شیر کہنے لگے۔ اور شیر صاحب یہ عرض کیا ہے کہ نہ دیکھ اتنی حقارت سے ہم ادیبوں کو، نہ جانے کب تیری اولاد شیر کہنے لگے۔ نہ دیکھ اتنی حقارت سے ہم نہ دیکھ اتنی حقارت سے ہم ادیبوں کو، نہ جانے کب تیری اولاد شیر کہنے لگے، اور بڑے بڑوں کو بگاڑا ہے ہم نے اے رانا، ہمارے لہجے میں استاد شیر کہنے لگے۔ بڑے بڑوں کو بگاڑا ہے ہم نے اے رانا، ہمارے لہجے میں استاد شیر کہنے لگے۔ اب بتا شعر جو میں عرض کر رہا ہوں، بہت اچھے۔ اصل میں انور بھائی نے جو تعریف کی تھی میں اسے تھوڑا سا الگ ہٹ کے میں نے شعر سنا دیے۔ میں عرض کر رہا ہوں، ایک مطلب میں نے یہ عرض کیا ہے کہ کسی کو گھر ملا حصے میں یا کوئی دکان آئی، کسی کو گھر ملا حصے میں یا کوئی دکان آئی، میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا میرے حصے میں ماں آئی۔ واہ واہ، کسی کو گھر ملا حصے میں یا کوئی دکان آئی، میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا میرے حصے میں ماں آئی۔ زندہ باد منور بھائی۔ حصے میں یا کوئی دکان آئی، میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا میرے حصے میں ماں آئی۔ ایک مطلب یہ عرض کیا ہے کہ اے اندھیرے دیکھ لے منہ تیرا کالا ہو گیا،
واہ۔ اے اندھیرے دیکھ لے منہ تیرا کالا ہو گیا، ماں نے آنکھیں کھول دی گھر میں اجالا ہو گیا۔ اے اندھیرے دیکھ لے منہ تیرا کالا ہو گیا، واہ واہ واہ، ماں نے آنکھیں کھول دی گھر میں اجالا ہو گیا۔ ایک مطلب یہ عرض کیا ہے کہ جب بھی کشتی میری سیلاب میں آ جاتی ہے، کیا کہنے، جب بھی کشتی میری سیلاب میں آ جاتی ہے، ماں دعا کرتی ہوئی خواب میں آ جاتی ہے۔ واہ 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 واہ، جب بھی کشتی میری سیلاب میں آ جاتی ہے، ماں دعا کرتی ہوئی خواب میں آ جاتی ہے۔ ایک مطلب اور ایک شعر یہ عرض کیا ہے کہ دکھ بھی لا سکتی ہے لیکن جنوری اچھی لگی، دکھ بھی لا سکتی ہے لیکن جنوری اچھی لگی، جس طرح بچوں کو جلتی پھلجھڑی اچھی لگی، جس طرح بچوں کو جلتی پھلجھڑی اچھی لگی۔ رو رہے تھے سب تو میں بھی پھوٹ کر رونے لگا، بھئی واہ، شعر سنیے۔ رو رہے تھے سب تو میں بھی پھوٹ کر رونے لگا، ورنہ مجھ کو بیٹیوں کی رخصتی اچھی لگی۔ آہا، رو رہے تھے سب تو میں بھی واہ پھوٹ واہ کر رونے لگا، بھئی واہ 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 رو واہ رہے واہ، تھے سب تو میں بھی پھوٹ کر رونے لگا، بھئی ورنہ مجھ زندہ کو باد، واہ 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 بیٹیوں کی واہ، رخصتی اچھی لگی۔ رو رہے تھے سب تو میں بھی پھوٹ کر رونے لگا، ورنہ مجھ کو بیٹیوں کی رخصتی اچھی لگی۔ اور تیرے دامن میں ستارے ہیں تو ہوں گے اے فلک، تیرے دامن میں ستارے ہیں تو ہوں گے اے فلک، مجھ کو اپنی ماں کی میلی اوڑھنی اچھی لگی۔ تیرے دامن میں ستارے ہیں تو ہوں گے اے فلک، تیرے دامن میں ستارے ہیں تو ہوں گے اے فلک، مجھ کو اپنی ماں کی میلی اوڑھنی اچھی لگی۔ اور شعر میں عرض کر رہا ہوں ایک مطلب اور ایک شعر یہ عرض کیا ہے کہ مسلسل گیسوؤں کی برہمی اچھی نہیں ہوتی، مسلسل گیسوؤں کی برہمی اچھی نہیں ہوتی، ہوا سب کے لیے یہ موسمی اچھی نہیں ہوتی، ہوا سب کے لیے یہ موسمی اچھی نہیں ہوتی۔ اور منور ماں کے آگے یوں کبھی کھل کر نہیں رونا، منور ماں کے آگے یوں کبھی کھل کر نہیں رونا، جہاں بنیاد ہو اتنی نمی اچھی نہیں ہوتی، منور ماں کے آگے یوں کبھی کھل کر نہیں میں ہو گیا مشاعرہ ہو گیا، جہاں بس وہ بنیاد ایک ہو شعر اتنی کافی نمی ہے۔ اچھی نہیں، واہ 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 واہ، مسلسل گیسوؤں کی جہاں برہمی بنیاد ہو اچھی اتنی نہیں نمی ہوتی، اچھی نہیں لگتی، واہ 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 واہ، ہوا سب کے لیے یہ موسمی اچھی نہیں ہوتی، اور منور ماں کے آگے یوں کبھی کھل کر نہیں رونا، جہاں بنیاد ہو اتنی نمی اچھی نہیں ہوتی۔ اور حضرات فٹ پاتھ پر بھی ہوگی محل کی زبان میں، ہم گفتگو کریں گے غزل کی زبان میں۔ میں نے پچھلے برس ایک مطلع میں نے کہا تھا، آپ لوگ سب وہاں تک پہنچ جائیں گے۔ ارے وہ ابھی بہت مطلب میں نے یہ عرض کیا ہے کہ بلندی دیر تک کس شخص کے حصے میں رہتی ہے، بلندی دیر تک کس شخص کے حصے میں رہتی ہے، بہت اونچی عمارت ہر گھڑی خطرے میں رہتی ہے، بلندی دیر تک کس شخص کے حصے میں رہتی ہے، بلندی دیر تک کس شخص کے حصے میں رہتی ہے، بہت اونچی عمارت ہر گھڑی خطرے میں رہتی ہے، واہ واہ، بہت اونچی عمارت ہر گھڑی خطرے میں رہتی ہے، اور بہت جی چاہتا ہے قید جاں سے ہم نکل جائیں، تمہاری یاد بھی لیکن اسی ملبے میں رہتی ہے، بہت جی چاہتا ہے قید جاں سے ہم نکل جائیں، تمہاری یاد بھی لیکن اسی ملبے میں رہتی ہے، اور یہ ایسا قرض ہے جو میں ادا کر ہی نہیں سکتا، یہ ایسا قرض ہے جو میں ادا کر ہی نہیں سکتا، میں جب تک گھر نہ لوٹوں میری ماں سجدے میں رہتی، یہ ایسا قرض ہے جو میں ادا کر ہی نہیں سکتا، واہ 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 واہ، یہ ایسا قرض ہے جو میں ادا کر ہی نہیں سکتا، میں جب تک گھر نہ لوٹوں میری ماں سجدے میں رہتی ہے، اور امیری ریشموں کم خواب میں ننگی نظر آئی، امیری ریشموں کم خواب میں ننگی نظر آئی، غریبی شان سے ایک ٹاٹ کے پردے میں رہتی ہے، واہ واہ واہ، امیری ریشموں کم خواب میں ننگی نظر آئی، کیا کہنے، غریبی شان سے ایک ٹاٹ کے پردے میں رہتی ہے۔ اور حضرات میں آؤں جاؤں مارکیٹ ویلو دیکھوں
اس سے اچھا ہے کہ میں شعر عرض کر دوں ایک غزل کے چند شعر سماعت فرمائیں. غزل کے شعر یہ ہیں حضرات, سماعت فرمائیے. ہاں, اس کا مطلب یہ ہے کہ محبت کرنے والوں میں یہ جھگڑا ڈال دیتی ہے. سماعت فرمائیں گے حضرات. محبت کرنے والوں میں یہ جھگڑا ڈال دیتی ہے, سیاست دوستی کی جڑ میں مٹھا ڈال دیتی ہے. آئے ہائے, محبت کرنے والوں میں یہ جھگڑا ڈال دیتی ہے. سنیے گا پنڈت جی. ہاں صاحب, ہجرت کو بھول بھال کے آباد ہو گئے, ہم پنڈتوں کے عشق میں برباد ہو گئے. ہاں صاحب, تو ہم پنڈتوں کے عشق میں. ہاں تو صاحب میں شعر عرض کر رہا تھا کہ محبت کرنے والوں میں یہ جھگڑا ڈال دیتی ہے, سیاست دوستی کی جڑ میں مٹھا ڈال دیتی ہے. سیاست دوستی کی جڑ میں مٹھا ڈال دیتی ہے, اور طوائف کی طرح اپنی غلط کاری کے چہرے پر, طوائف کی طرح اپنی غلط کاری کے چہرے پر حکومت مندر اور مسجد کا پردہ ڈال دیتی ہے. طوائف کی طرح, ارے واہ واہ, طوائف کی طرح اپنی غلط کاری کے چہرے بھائی زندہ باد, واہ حکومت مندر اور مسجد کا پردہ ڈال دیتی ہے. اور حضرات یہاں سے یہ 3 شعر آپ تمام حضرات کی نظر ہیں, سماعت فرما لیں. کہاں کی ہجرتیں, کیسا سفر, کیسا جدا ہونا. کہاں کی ہجرتیں, کیسا سفر, کیسا جدا ہونا, کسی کی چاہ پیروں پر دوپٹہ ڈال دیتی ہے. کہاں کی ہجرتیں, کیسا سفر, کیسا جدا ہونا, کسی کی چاہ پیروں پر دوپٹہ ڈال دیتی ہے. اور یہ چڑیا بھی میری بیٹی سے کتنی ملتی جلتی ہے. یہ چڑیا بھی میری بیٹی سے کتنی ملتی جلتی ہے, کہیں بھی شاخ گل دیکھے تو جھولا ڈال دیتی ہے. یہ چڑیا بھی میری بیٹی سے کتنی ملتی جلتی ہے. یہ چڑیا بھی میری بیٹی سے کتنی ملتی جلتی ہے, کہیں بھی شاخ گل دیکھے تو جھولا ڈال دیتی ہے. اور شعر عرض کر رہا ہوں صاحب کہ بھٹکتی ہے ہوس دن رات سونے کی دکانوں میں, بھٹکتی ہے ہوس دن رات سونے کی دکانوں میں, غریبی کان چھدواتی ہے تنکا ڈال دیتی ہے. ارے منور بھائی, منور بھائی, منور بھائی, آئیے 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 آئیے. نہیں نہیں, آ رہے ہیں آ رہے ہیں. دیکھیے منور بھائی بہت ایماندار آدمی ہیں, اپنی صحت کے اعتبار سے پڑھیں گے کم سے کم 1 گھنٹہ. جی میں عرض کر رہا ہوں, یہ چڑیا بھی میری بیٹی سے کتنی ملتی جلتی ہے, کہیں بھی شاخ گل دیکھے تو جھولا ڈال دیتی ہے, اور بھٹکتی ہے ہوس دن رات سونے کی دکانوں میں, غریبی کان چھدواتی ہے تنکا ڈال دیتی ہے. واہ واہ. اور جو شعر جہاں سے یاد آ رہے ہیں میں عرض کر رہا ہوں, سماعت فرمائیں. ایک غزل مجھے نئی یاد آئی, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ظالم میری ہر خواہش یہ کہہ کر ٹال جاتا ہے. آپ ہولی سنیے گا, آپ ہولی سنا رہی تھی مگر مناتی نہیں ہیں آپ. سنیے, وہ ظالم میری ہر خواہش یہ کہہ کر ٹال جاتا ہے, دسمبر جنوری میں کوئی نینی تال جاتا ہے. وہ ظالم میری ہر خواہش یہ کہہ کر ٹال جاتا ہے, وہ ظالم میری ہر خواہش یہ کہہ کر ٹال جاتا ہے, دسمبر جنوری میں کوئی نینی تال جاتا ہے. اور ابھی تو بے وفائی کا کوئی موسم نہیں آیا, ابھی تو بے وفائی کا کوئی موسم نہیں آیا, ابھی سے اڑ کے کیوں یہ ریشمی رومال جاتا ہے. ابھی تو بے وفائی کا کوئی موسم نہیں آیا, ابھی سے اڑ کے کیوں یہ ریشمی رومال جاتا ہے. اور وزارت کے لیے ہم دوستوں کا ساتھ مت چھوڑو, وزارت کے لیے ہم دوستوں کا ساتھ مت چھوڑو, ادھر اقبال آتا ہے ادھر اقبال جاتا ہے. وزارت کے لیے ہم دوستوں کا ساتھ مت چھوڑو,
वजारत के लिए हम दोस्तों का साथ मत छोड़ो, इधर इकबाल आता है उधर इकबाल जाता है। और शेर साहब इसमें यह है कि मुनासिब है, हमारे ये जो विकल जी हैं 5 साल पंडित जी MLA भी थे और इंशाल्लाह मुमकिन है कि MP भी बन जाए, लेकिन जो कुछ कमियां हैं मैं अर्ज किए दे रहा हूं कि समाज फरमाइए कि वजारत के लिए हम दोस्तों का साथ मत छोड़ो, इधर इकबाल आता है उधर इकबाल जाता है। और मुनासिब है कि पहले तुम भी आदमखोर बन जाओ, मुनासिब है कि पहले तुम भी आदमखोर बन जाओ, कहीं संसद में खाने कोई चावल दाल जाता है। मुनासिब है कि पहले तुम भी आदमखोर बन जाओ, कहीं संसद में खाने कोई चावल दाल जाता है, कहीं संसद में खाने कोई चावल दाल जाता है। और शेर साहब इसमें मैंने ये अर्ज किया है कि मेरे मौला मुझे सच्चाई लिखने का हुनर दे दे, तेरे दर से भिखारी हो के माला माल जाता है। अरे वाह वाह वाह, तेरे दर से भिखारी हो के माला माल जाता है। और साहब मैं 2-3 शेर में और अर्ज कर दूं, चलिए। हाँ मैं अर्ज कर रहा हूं, एक गजल है साहब, उसका मतलब मैंने ये अर्ज किया है कि बहुत पानी बरसता है तो मिट्टी बैठ जाती है, बहुत पानी बरसता है तो मिट्टी बैठ जाती है, न रोया कर बहुत रोने से छाती बैठ जाती है। वाह वाह, बहुत पानी बरसता है तो मिट्टी बैठ जाती है, न रोया कर बहुत रोने से छाती बैठ जाती है। और यही मौसम था जब नंगे बदन छत पर टहलते थे, यही मौसम था जब नंगे बदन छत पर टहलते थे, यही मौसम है अब सीने में सर्दी बैठ जाती है। यही मौसम था जब नंगे बदन छत पर टहलते थे, यही मौसम है अब सीने में सर्दी बैठ जाती है। शेरियत किया है कि बड़े बूढ़े कुएं में नेकियां क्यों फेंक आते हैं, बड़े बूढ़े कुएं में नेकियां क्यों फेंक आते हैं, कुएं में छुप के आखिर क्यों ये नेकी बैठ जाती है। वाह वाह, कुएं में छुप के आखिर क्यों ये नेकी बैठ जाती है। और चलो माना कि शहनाई मसरत की निशानी है, चलो माना कि शहनाई मसरत की निशानी है, मगर वो शख्स जिसकी आके बेटी बैठ जाती है। चलो माना कि शहनाई मसरत की निशानी है, चलो माना कि शहनाई मसरत की निशानी है, मगर वो शख्स जिसकी आके बेटी बैठ जाती है। और साहब गजल के शेर बहुत कहे जाते हैं, एक शेर साहब ये समाज फरमाइए ना भाई, वसीम भाई देखिएगा, ये नसीम साहबा आपकी नजर कर दें। असल में हम लोग 17-18 बरस से साथ मुशायरे पढ़ रहे हैं, लेकिन ये कि उम्र जितना औरत पे असरअंदाज होती है मर्द पे नहीं होती है। और यूं भी ये सहरा है मियाँ, सहरा में चालाकी नहीं चलती, यहाँ मजनू की चल जाती है, लैला की नहीं चलती। तो समय मैं भूल ही गया। हाँ साहब, तो बहुत पानी बरसता है तो मिट्टी बैठ जाती है, न रोया कर बहुत रोने से छाती बैठ जाती है, बड़े बूढ़े कुएं में नेकियां क्यों फेंक आते हैं, कुएं में छुप के आखिर क्यों ये नेकी बैठ जाती है। और शेर साहब यही मौसम है जब नंगे बदन, तो इसमें शेर ये है कि नकाब उल्टे हुए, मैं जल्दी साहब दाद चाहूंगा आपसे, शेर देखेंगे कि नकाब उल्टे हुए जब भी चमन से वो गुजरता है, नकाब उल्टे हुए जब भी चमन से वो गुजरता है, समझकर फूल उसके लब पे तितली बैठ जाती है। वाह, नकाब उल्टे हुए जब भी चमन से वो गुजरता है, नकाब उल्टे हुए जब भी चमन से वो गुजरता है, समझकर फूल उसके लब पे तितली बैठ जाती है। और 2 शेर मैं यहां ये अर्ज कर रहा हूं, समाज फरमाएं कि सियासत नफरतों का जख्म भरने ही नहीं देती। भाई वाह, सुनिएगा, सियासत नफरतों का जख्म भरने ही नहीं देती, जहां भरने पे आता है तो मक्खी बैठ जाती है। सियासत नफरतों का जख्म भरने ही नहीं देती, सियासत नफरतों का जख्म भरने ही नहीं देती, जहां भरने पे आता है तो मक्खी बैठ जाती है। और मैं दुश्मन ही सही आवाज दे मुझको मोहब्बत से,
ہاں واہ واہ واہ. میں دشمن ہی سہی آواز دے مجھ کو. آواز دے مجھ کو محبت سے, سلیقے سے بٹھا کر دیکھ ہڈی بیٹھ جاتی ہے. میں دشمن ہی سہی آواز دے مجھ کو محبت سے, سلیقے سے بٹھا کر دیکھ ہڈی بیٹھ جاتی ہے. اور حضرت آخر میں غزل کے 2-3 شعر پڑھ کے میں اجازت لوں گا. ایک مطلب یہ ہے کہ عجب دنیا ہے, عجب دنیا ہے, ناشاعر یہاں پر سر اٹھاتے ہیں. عجب دنیا ہے. عجب دنیا ہے, ناشاعر یہاں پر سر اٹھاتے ہیں, جو شاعر ہیں وہ محفل میں دری چادر اٹھاتے ہیں. ارے واہ. عجب دنیا ہے, ناشاعر یہاں پر سر اٹھاتے ہیں, جو شاعر ہیں وہ محفل میں دری چادر اٹھاتے ہیں. اور تمہارے شہر میں میت کو سب کاندھا نہیں دیتے. تمہارے شہر میں میت کو سب کاندھا نہیں دیتے, ہمارے گاؤں میں چھپر بھی سب مل کر اٹھاتے. واہ واہ. تمہارے شہر میں میت کو سب کاندھا, واہ 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 واہ. تمہارے شہر میں میت کو سب کاندھا نہیں دیتے, ہمارے گاؤں میں چھپر بھی سب مل کر اٹھاتے ہیں. تمہارے شہر میں میت کو سب کاندھا نہیں دیتے, ہمارے گاؤں میں چھپر بھی سب مل کر اٹھاتے ہیں. اور شعر یہ عرض کیا ہے کہ انہیں فرقہ پرستی مت سکھا دینا کہ یہ بچے, انہیں فرقہ پرستی مت سکھا دینا کہ یہ بچے زمین سے چوم کر تتلی کے ٹوٹے پر اٹھاتے ہیں. انہیں فرقہ پرستی مت سکھا دینا, انہیں فرقہ پرستی مت سکھا دینا کہ یہ بچے زمین سے چوم کر تتلی کے ٹوٹے پر اٹھاتے ہیں. اور غزل ہم تیرے عاشق ہیں مگر اس پیٹ کی خاطر قلم کس پر اٹھانا تھا, قلم کس پر اٹھاتے ہیں. غزل ہم تیرے عاشق ہیں مگر اس پیٹ کی غزل ہم خاطر, تیرے عاشق ہیں مگر اس پیٹ کی خاطر قلم کس پر اٹھانا تھا, قلم کس پر اٹھاتے ہیں. اور شعر آخری عرض کر رہا ہوں کہ سمندر کے سفر سے واپسی کا کیا بھروسہ ہے, سمندر کے سفر سے واپسی کا کیا بھروسہ ہے, تو اے ساحل خدا حافظ کہ ہم لنگر اٹھاتے ہیں. واہ 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 واہ. زندہ باد منور رانا, زندہ باد.